ہم نے رسول نہ بھیجا کہ جن کے دور میں رسول نہیں آیا تو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. تو اس کو کہتے ہیں زمانہ فطرت. فطرت کا یہ زمانہ ہوتا زمانہ کہ جس میں نبی نہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک کتنے سال کا فرق ہے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے عرصے کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے؟ 600 سال. کتنے؟ 600 سال میں کوئی نبی نہیں ہے. تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین میرے سرکار کے والد گرامی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت سے پہلے پردہ فرما گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارک تقریباً کوئی 5.25 برس کی تھی کہ جب آپ کی والدہ طیبہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا. ابوا کے مقام پر آپ کا آج بھی مزار مبارک ہے. تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں نبوت اور رسالت کا دور نہیں تھا. تو رب کریم نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ ہم نے جس دور کے اندر رسالت اور رسول کو نہیں بھیجا، اس دور میں مرنے والے اگر انہوں نے شرک نہیں کیا ہے تو ہم انہیں عذاب بھی نہیں دیں گے. کیا مطلب؟ کہ ایسے لوگوں کو فطرت والا کہا جاتا. اور فطرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو رب کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو پیدا کیا جاتا ہے وہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، یعنی ایمان پر. اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، ماں باپ بناتے ہیں، لیکن اللہ جسے بھی دنیا میں بھیجتا ہے اسے ایمان پر بھیجتا ہے. تو جس کے زمانے میں رسالت کا دور نہ رہا وہ فطرت کے لوگ ہیں، یعنی وہ ایمان والے ہیں، اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا. یہ بہت بڑی دلیل ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان پر. اس لیے کہ بک بک کرنے والے انہوں نے ایک نہیں سینکڑوں کتابیں اس پہ لکھ دی کہ معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والدین کریمین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ جہنمی ہیں اور ان کا خاتمہ کفر پر ہوا، معاذ اللہ. اور اس کی دلیل بھی لی جاتی ہے. 7ویں سپارے کے اندر یہ ذکر گزرا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہا آزر کو کہ اے چچا آزر، آپ نے جو ہے ان بتوں کو اپنا معبود بنا لیا. تو قرآن نے لفظ استعمال کیا اب کا. تو کہنے لگے اس سے مراد کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ آزر تھے. میں نے کہا والد نہیں، یہاں پہ اب سے مراد چچا ہے. اب سے مراد چچا ہے. اب سے مراد ہمارے یہاں اردو میں نہیں کہتا چھوٹے ابا بڑے ابا. اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عرب کے اندر بھی لفظ اب جو ہے وہ قرآن میں بھی ہے اور حدیثوں کے اندر بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا عباس کو جب بلاتے تھے تو فرماتے تھے کہ نادی لی ابی عباس، میرے ابا عباس کو بلاؤ. تو یہاں پر ابا سے مراد چچا ہے. تو اس طرح کے ایک نہیں متعدد دلائل اس پر موجود ہیں. کہا کہ ابراہیم نے جو ہے ان کے والد آزر جو تھے، میں نے معاذ اللہ، ان کے والد کا نام تھا تارح. کیا نام تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ تارح، آخر میں ہا، تارح. اور وہ بالکل ایمان والے اور ایمان پر دنیا سے گئے. چلے ہم نے ابھی کل آپ کو دعا یاد کرائی تھی نا، کل پرسوں 13ویں سپارے میں کیا دعا یاد کرائی تھی کہ جب بھی ہاتھ اٹھیں گے تو کیا دعا کریں گے؟ رب اغفر لی ولی والدی. یہ دعا کس نے مانگی تھی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ مولا مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کی بھی بخشش کر دے. تو معاذ اللہ، اللہ کا نبی کسی بھی کافر اور مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے نزدیک سارے گناہوں کی معافی ہے سوائے شرک کے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کے سوا سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو معاذ اللہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی اور رسول جو ہیں وہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگ کر قیامت تک آنے والوں کو یہ ثابت کر دیا کہ ابراہیم کا ماں بھی ایمان والی تھی، ان کے والد بھی ایمان والے تھے. اب لیجئے جی ماں باپ کا جہاں پہ ذکر آیا، اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کی عمروں کو دراز کرے اور باپ کا سایہ ہمیشہ سروں پر سلامت رکھے. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے بھائی. اگر کسی کو ابھی تک ماں باپ کی قدر نہیں ہوئی، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب رپورٹ یہ آتی ہے کہ بیٹے نے باپ کو چماٹ مار دیا، تھپڑ مار دیا. رپورٹ آتی ہے کہ میڈیا دکھاتا ہے کہ بیٹے نے باپ کو گولی مار دی، جائیداد کے چکر میں بیوی کو، ماں کو قتل کر دیا. تو اس میں سب سے پہلا گناہگار خود ماں باپ کو ٹھہراؤں گا.
ابھی ہم نے حدیث پڑھی نا کہ ہر بچہ ایمان پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی، اس کے گھر والے اس کو بناتے ہیں۔ بچپن سے ماں اگر بچے کے سامنے گانا گائے تو گانا ہی گائے گی، ناچے تو ناچے گی۔ اور جس کی ماں نماز پڑھتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی بچیاں گھروں میں جن کے قدم بھی ابھی لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں تو ماں کی نقل کرتے ہوئے سر پہ دوپٹہ باندھ کے الٹا جس طرح سے بھی ہوتا ہے وہ اپنے سجدے کر رہی ہوتی ہیں۔ میری بیٹی ہے چھوٹی، ابھی اس کی عمر 2 سال بھی نہیں ہوئی، تو وہ اپنی ماں کو دیکھتی ہے تو وہ نماز کے لیے جو خاص ایک ان کا ڈریس ہے پورا اسکارف وغیرہ تو وہ ماں کے بعد خود پہنتی ہے وہ، اور اس کے بعد پھر نماز پڑھ رہی ہوتی۔ میں آپ کو ایک اور، ہمارے ملک کے اندر اردو بولی جاتی ہے، ہم اپنے گھر میں عربی بولتے ہیں، تو میری وہ جو 1.25 سال کی بچی ہے وہ بھی عربی بولتی ہے۔ تو یعنی میں صرف ایک ماحول کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ بچے کو سکھائیں گے وہی سیکھے گا۔ تو ماں باپ کا اگر گستاخ اولاد ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے گناہ گار خود ماں باپ ہے۔ اگر قرآن کی یہ 2 آیتوں کا درس دے دیا ہوتا، صرف 2 آیتوں کا اگر انہوں نے درس دے دیا ہوتا تو ساری زندگی اولاد ماں باپ کے قدموں کو چومتے۔ اب سنیں، رب کریم نے فرمایا سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور رب کریم نے تم پر لازم کیا کہ عبادت کرو جب، تو صرف عبادت اللہ کی ہوگی، عبادت اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ تعظیم ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، تقدس ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن عبادت کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہوگی۔ اور ساتھ میں رب کریم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا۔ یہ قرآن مجید کا وہ مفہوم ہے کہ آپ ابتدا سے لے کر انتہا تک قرآن مجید میں جہاں پر بھی چلے جائیں تو یہ 6666 آیتوں میں جہاں پر بھی اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا وہیں پر اپنے والدین کی اطاعت کا ذکر کیا، اپنی عبادت کے بالکل ساتھ۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حقیقی جو ہمارا مربی ہے وہ ہمارا خدا ہے اور مجازی مربی ہمارے ماں باپ ہیں۔ یعنی حقیقت میں ہم کو پیدا کرنے والا ہمارا خدا ہے اور حقیقت میں ہم کو پالنے والے ہمارے ماں باپ ہیں۔ اگر یہ ماں باپ نہ ہوتے تو ہمارا وجود بھی نہ ہوتا۔ اب لیجئے، اس کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اتنا کہہ کر بھی رب کریم اس بات کو کہہ دیتا تو بندوں کے اوپر یہ لازم ہو جاتا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، لیکن رب کریم نے پھر بتایا او میرے بندے تو نے کتنا اس نے سلوک کرنا ہے، تو فرمایا کہ جب ان میں سے کوئی ایک عمر کو پہنچ جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، ایک بوڑھا ہو یا دونوں بوڑھے ہو جائیں۔ عمومی طور پر بیوی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے شوہر سے، کہیں پہ 4 سال، کہیں 5 سال، کہیں 8 سال، اس سے زیادہ کا ڈسٹینس نہیں ہوتا کہ اگر باپ 70 سال کا ہے تو ماں 65 سال کی ہوتی ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ ایک بوڑھا ہو یا دونوں بوڑھے ہو جائیں۔ اب لیجیے آغاز کیسے ہو رہا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کا پاؤں دبانا، یہ نہیں فرمایا سر دبانا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ جیسی بولے ویسی کام کرنا، یہ نہیں بتایا کہ اس کے لیے لا کے پھل کھلانا۔ سب سے پہلے میرے رب نے فرمایا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی ان کے سامنے اف مت کہنا، کبھی بھی ان کے سامنے اف۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ میٹھا بولے تب بھی مسکراؤ، وہ کڑوا بولے تب بھی مسکراؤ۔ وہ میری اماں بڑی سناتی ہے، بڑے والے کو اتنا پیار کرتی ہے، مجھ کو تو بہت سناتی ہے، تب بھی اف نہیں کہنا۔ اور تم اف نہیں کہو گے تمہارا رب تم کو اجر دے گا۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ایک بچہ ہے، 4 بھائی ہیں، ایک کو اللہ نے زیادہ عطا کر دیا، نواز دیا، اچھا وہ جا رہا ماں پہ خرچہ بھی کر رہا ہے، کھلا رہا ہے، گھما رہا ہے، پھرا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو وہ اس انتظار میں بیٹھا ہوتا کہ ماں اس کی واہ واہ کرتی رہے۔ کسی دن اگر دوسرے والے کی واہ واہ کر دی نا، اب یہ والا شروع ہو گیا، اماں تم کو پوچھتا کون ہے، تم کو دیتا کون ہے، تمہارا خیال کس نے رکھا، میں ہی تو ہوں نا، اور تم بیٹھ کر اس کی واہ واہ کر رہی ہو، لیجئے جناب بیڑا غرق ہو گیا۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کہنا پھر ماں باپ کو راضی کرنا ہو، کیسے پتہ چلے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں؟ کیسے پتہ چلے؟ جب تنہائی کے اندر ہو نا تو کبھی بیٹھا کریں، بلکہ روز بیٹھا کریں۔ میں آپ کو اپنی عادت بتا دوں کہ میں کوئی بھی کام کرنے کا آغاز کا ارادہ کرتا ہوں، کوئی بھی کام، تو سب سے پہلے میں اپنی ماں سے اجازت لیتا ہوں۔ یہ میری آج بھی عادت ہے، اور کم از کم ایک مرتبہ ضرور میں اپنی والدہ سے ملاقات کرتا ہوں روزانہ۔ یہ ویسے والدہ تو رہتی بھی ہے،
میں ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں، لیکن کبھی بھائی کی اگر وہ چلی گئی تو میں پھر بھائی کے گھر پہ جاتا ہوں، صرف والدہ سے ملاقات میں نے کر دی ہے۔ اگر ماں کہیں دور بھی ہو، اچھا چلے آپ کہے کہ مولانا روزانہ جانا آنا، میں نے کہا جب تک یہ نعمت موجود ہے تمہیں اس نعمت کی قدر نہیں۔ اس سے پوچھو جس کی ماں چلی گئی، اس سے پوچھو جس کا باپ اب نہیں ہے، وہ آج بھی اپنی ماں کی چارپائی کو دیکھ کر روتا ہے، اپنے باپ کے تخت کو دیکھ کر روتا ہے، کبھی میرا باپ یہاں لیٹا ہوتا تھا، میری ماں یہاں لیٹی ہوتی تھی۔ تو یہ نعمت بہت بڑی ہے، بس ابھی قدر کر لو اس نعمت کی۔ فرمایا کہ ان کو کبھی اف بھی مت کہنا، یہ اتنے ہیں، ان کو پھولوں کی طرح رکھو اپنے گھر میں، پھولوں کی طرح۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی ان سے جھڑک کر بات نہیں کرنا۔ یہ رب کریم فرما رہا ہے، کہنے خدمت تو تم نے بعد میں کرنی ہے، کبھی جھڑک کر ان سے بات نہیں کرنا، اور جب بھی ان دونوں سے بات کرنا تو نرم لہجے میں کرنا، پیارے لہجے میں کرنا۔ آپ کو پتا ہے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے جتنا مسکا لگا سکتے ہو لگاؤ، اس پہ بھی ثواب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ عام حالات کے اندر منع ہے کہ آپ کسی کی جو ہے مجاملہ، عربی میں کہتے ہیں کہ کسی کو مکھن لگانا، اس سے بڑھانا، یہ منع ہے، لیکن ماں باپ کے لیے اگر آپ اس کو مسکا لگا کر خوش بھی کرتے ہو نا تو یہ آپ کے لیے ماں باپ کے حق میں جائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان سے بالکل اس لہجے میں بات کرتا۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت میں فرمایا، ترجمہ صرف میں کر رہا ہوں، کہ وہ جب تمہارے سامنے آئے نا تو اپنی باہوں کو ایسے ان کے لیے کھول دینا۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ایسے بالکل عاجزی کے ساتھ۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بیٹا جو ہے بہت بڑے منصب پہ پہنچ گیا اور باپ جو ہے وہ بالکل پیور دیہاتی ہے، تو وہ یہ نہیں بولے ابا جی مجھ کو سلوٹ مارو، پوری دنیا مجھ کو سلوٹیں مارتی ہے، تم بھی سلوٹ مارو۔ نہیں، میرے رب نے فرمایا کہ جب ماں باپ تمہارے سامنے آ جائے، بھلے وہ جیسے بھی ہے، لیکن تم نے اس وقت میں اپنی باہوں کو ایسے عاجزی کے ساتھ کشادہ کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ جب بھی، اور یہ دعا کرنا، اے میرے حبیب آپ کہیں کہ تم یہ دعا کرو ہمیشہ جب بھی تمہارے ہاتھ اٹھے، اے میرے رب میرے ماں باپ پہ ایسے کرم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ کرم کیا تھا۔ میں تو نہیں جانتا تھا، وہ میرا گلا بھی دبا سکتے تھے، مجھے قتل بھی کر سکتے تھے، وہ مجھے مار بھی سکتے تھے، لیکن جس نرمی کے ساتھ ماں اپنے آغوش کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھتی ہے، وہ ماں کہ جو تم کو اپنے سے سینے سے دودھ پلا رہی ہوتی ہے، جاؤ جا کر ڈاکٹروں سے پوچھ لو کہ ماں کے سینے میں پیدا ہونے والا یہ دودھ حقیقت میں اس کا خون جگر ہوتا ہے، وہ تم کو دودھ نہیں اپنے جگر کا خون پلا رہی ہوتی ہے۔ یہ ماں اور باپ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اب وہ کہ جن کو نہیں پتا تھا، نہیں کر سکے خدمت ماں باپ کی، راضی نہیں کر سکے ماں باپ کو، مر گئے ماں باپ، جاؤ ان کی قبر پہ اور ماں کی قبر کے پاؤں کے جگہ چوم کر ماں سے کہو اے میری ماں مجھے معاف کر دے، میں تیری خدمت نہ کر سکا۔ اور باپ کی پیشانی سرانے کی جگہ قبر پہ چوم کر باپ سے کہے اے میرے باپ مجھے معاف کر دے، میں تجھے راضی نہ کر سکا۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، قدر کرے۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا کہ آیت نمبر 26 میں کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا تم پر حق ہے، اور مسکین کا۔ اچھا، مسکین اور یتیم کا فرق آپ سمجھ لیں۔ یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں عرف میں لوگوں نے اپنی تعریف خود بنائی ہوئی ہے۔ مسکین کا مطلب کہ جس کی ماں نہ ہو، مسکین کا یہ مطلب نہیں۔ یتیم کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے مسکین کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ایک وقت کی روٹی بھی اس کے پاس زائد نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ تو فرمائے کہ تم پر رشتہ داروں کا حق ہے، مسکین کا حق ہے، اور جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے سے مراد
دین کے طلبہ ہیں یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد ہیں تو تم پر لازم ہے کہ ان کا حق ادا کرو اور کبھی بھی فضول خرچی نہ کرنا۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 27 میں کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان جو ہے وہ تمہارے رب سے بالکل پھرا ہوا ہے۔ لفظ کو آپ سمجھ رہے ہیں، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کس کے بھائی؟ توجہ کریں، اللہ اکبر، لگی تو نہیں؟ دیکھے لگی تو نہیں؟ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فضول خرچی کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ میں صرف ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ کھانے کی ٹیبل پہ جب بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں اگر چاول کا ایک دانہ بھی میرا بچہ اگر چھوڑ دے تو اس کو پھر اچھی خاصی سننے کو ملتی ہے۔ تو وہ ایک دانہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ ایک دانہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ یہ بعض گھروں کے اندر باقاعدہ فیشن بن گیا ہے، بلکہ وہ فیملیز کے جو ایک ساتھ رہتے ہیں وہاں تو باقاعدہ اس کا بہت زیادہ یہ مسئلہ ہے کہ اس کے گھر میں اگر ایک بچے کے یہ 5 کپڑے عید پر آئے تو میرے یہاں 6 آنے چاہیے، وہ یہ گاڑی لیتا ہے تو میں نے یہ لینی ہے، یہ والی کہنے یہ پھینک دو، یہ والا کپڑا ارے 2 مرتبہ پہنا دیا، کتنی مرتبہ پہنا؟ دنیا کو نہیں دیکھیں۔ یہ آج جو ہم لوگ نے دنیا کو دیکھ کے نا تو آج ہمارا یہ حال ہو گیا۔ جو آج ہمارا حال ہے نا، ہم خود صحیح نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمارا یہ حال ہو گیا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کورونا اور یہ لاک ڈاؤن اور غربت اور مفلسی اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد کیا قوم سدھر گئی ہے؟ کوئی نہیں، قوم پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ تو اتنی بڑی عبرت تھی ہم نے زندگی میں۔ آپ نے کبھی ایسا موقع دیکھا کہ رمضان ہم نے ایسا منایا ہو؟ شب برات ہماری کیسے گزر گئی ہم کو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ تو زندگی میں ہم نے شاید پہلی مرتبہ، سب نے پہلی مرتبہ یہ موقع دیکھا ہوگا۔ بجائے اس کے کہ ہم عبرت حاصل کرتے، ہم لوگوں نے کوئی اس سے عبرت نہیں پکڑی۔ وہی ہماری روش جو پرانی چل رہی تھی آج تک ہماری وہی روش چلتی چلی آ رہی ہے۔ تو یہ فضول خرچی کے جو معاملات ہیں، اللہ اکبر، اتنی زیادہ ہمارے یہاں فضول خرچی۔ وہ شادی بیاہ کا موقع جب ہوتا ہے نا تو جناب میں کیا بیان کروں کہ ایک شادی ہمارے یہاں 50 لاکھ کی شادی ہوتی ہے، 25 لاکھ کی نارمل شادی۔ آج کے دور میں نارمل شادی 25 لاکھ کی شادی ہوتی ہے۔ اب کہو ابا کو کہ اتنا 25 لاکھ تم نے جو خرچ کیا، بچوں کی خوشی ہے۔ آپ نے یہ 25 لاکھ کہاں سے لیے؟ کہنا بھائی سے ادھار لیا، دوست سے ادھار لیا، فلاں سے ادھار لیا۔ اس لیے بیوی اور بیٹی نے کہا تھا یہ سارے سیٹ مکمل ہونے چاہیے۔ سیٹ تو مکمل کر دیے، باپ خود اپ سیٹ ہو گیا۔ کہنا قرضوں کے بوجھ تلے اگر کمر ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، ناک سلامت رہنی چاہیے۔ وہ ناک بچانے کے چکر میں آج اٹیک کے مریض ہو گئے، اس لیے کہ جب قرض کھڑے ہوئے نا آ کر دروازوں پر مانگنے کا اور تقاضا، یا تو موبائل آف کرنا پڑتا ہے یا نظریں چھپا کے نکلنا پڑتا ہے۔ کیوں کرتے ہو ایسے کام کہ جس کے اندر یہ سارے معاملات کرنے پڑے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ایسے شیر ہو کر بات کرتے ہو عمر، وجہ کیا ہے؟ فرمایا جتنی چادر ہے اس سے بھی کم عمر پاؤں پھیلاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی آپ کے؟ جتنی چادر ہے اس سے بھی کم پاؤں پھیلاؤ، ساری زندگی عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جیتے رہو گے۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا آگے آیت نمبر 31 میں کہ افلاس اور بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم ان کو بھی رزق ویسے ہی دیں گے جیسے تجھے دیتے۔ جب تجھے رزق دیتے ہیں تو ان کو رزق نہیں دیں گے۔ یہ جو ہماری یہاں آ گئے نا کہ 2 بچے ہی اچھے، تو یہ 2 بچے ہی اچھے یہ ہماری یہاں کی روش نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تناکحوا تکاثروا، کہ نکاح کرو اور کثرت اولاد تمہاری یہاں ہونی چاہیے، اس لیے کہ میدان محشر میں جب میری امت بڑی ہوگی تو میں اپنی امت پہ فخر کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت پہ فخر کروں گا، تو اس چیز سے غم نہیں کیا کرو۔ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 میں رب کریم نے فرمایا کہ کسی جان کو ناحق قتل نہ کیا جائے، کسی جان کو ناحق قتل نہ کیا جائے۔ اب کسی کو بھی قتل نہیں کر سکتے سوائے 3 کے۔ شادی شدہ مرد یا عورت اگر بدکاری کرے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، خون کا بدلہ خون ہے، اور جو اپنے عقیدے سے پھر کے مرتد ہو جائے، ایمان سے پھر کے مرتد ہو جائے تو ان تمام کے پھر احکام ہیں
یہ 3 ایسی شخصیات ہیں کہ جن کو قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کا قتل جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بات اگر شان نبی کی ہو اور سامنے گستاخ رسول ہو تو یہ ذہن میں رکھیے گا قرآن و حدیث کا فتویٰ ایک ہے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، یہ گستاخ نبی کی سزا، اس میں کوئی جو ہے تردد ہے نہیں۔ اہل سنت و جماعت کا پوری دنیا میں بالاتفاق ہر دور میں پورے جہاں میں مسلمانوں کا یہی فتویٰ رہا ہر زمانے میں کہ گستاخ نبی کی سزا قتل ہے۔ اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو جس نے اپنی قلم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کے شعر لکھے تھے، کعبے کے غلاف میں جا کر چھپ گیا تھا۔ صحابہ نے جب دیکھا فتح مکہ کے بعد کہ غلاف کعبہ میں چھپائے، آقا علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، جذبات تو ان کے ایسے تھے کہ وہیں پر اس کا قیمہ بنا دیتے، لیکن حضور سے پوچھنے صرف اس لیے آ گئے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ وہ تو ایسے جنون ان پر سوار تھا اور انہوں نے کعبے کا احترام بھی نہ کیا۔ آقا علیہ السلام سے آ کر پوچھا کہ حضور وہ تو غلاف کعبہ میں آپ کا گستاخ چھپائے، کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا اس کو وہیں پہ قتل کر دو۔ عبداللہ بن خطل اس کا نام تھا، فرمایا اس کو وہیں پر قتل کر دو۔ صحابہ اکرام کئی گستاخی کے وقت میں کوئی یہ نہ کہے کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتے تھے، فرمایا گستاخ کو دیکھ کر ہی تو ہم تو حقیقت میں ہوش میں ہوتے تھے، اگر ہوش میں نہیں ہوتے تو گستاخ نکل جاتا، ہم ہوش میں ہوتے تھے اور اس کو واصل جہنم کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ اگر تمہارے یہاں پر کوئی مظلوم قتل کر دیا جائے تو لازم ہے ولی امر پہ، ولی امر سے مراد حاکم وقت پہ یہ لازم ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ قاتل کا پتہ لگائے اور قاتل کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ لیکن ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ جس کے پاس جائیں گے نہ جانے اس کی آستین میں کتنوں کا خون ٹپک رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، لائن آف آرڈر کا جو مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں، یعنی اگر جیب میں آپ کے نوٹ مضبوط ہیں تو کوئی بھی آپ کام کر لیں، کوئی بھی آپ کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ یہاں پر یہ مسئلہ لے کر میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں اور بڑے ہی مظلوم وہ صحابی ہیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قرآن کی اسی آیت کو لے کر پہنچے مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے پاس کہ میرے بھائی کہ جو اسی جگہ پر اسی گدی پر کہ جس پر آج آپ جلوہ گر ہیں، کبھی وہ ہوا کرتے تھے، اور وہ کوئی ہلکا بندہ بھی نہیں تھا، صحابہ کے سروں پر سونے کے سکے وہ نچھاور کرتا تھا، اور اس کو اللہ کے نبی نے اتنا بڑا رتبہ دیا تھا دربار رسالت میں کہ اپنی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں دینے کے بعد فرمایا تھا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان میں تیرے نکاح میں ایک ایک کر کے دے دیتا۔ وہ اسی کرسی پر ہوتے تھے اور آپ حاکم وقت ہیں، معاویہ ان کا کزن ہے، اور آپ کی بارگاہ میں حاکم وقت امیر المؤمنین کی ہم فریاد اور درخواست لے کر آئے ہیں کہ فی الفور حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو گرفتار کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ سمجھنے والے اس مسئلے کو دوسرا رنگ دے کر بیان کرتے ہیں کہ 2 من کی بازاری گالیاں دی جاتی تھیں۔ مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا میرا اور معاویہ کا خدا ایک، رسول ایک، کتاب ایک، دین ایک، ہم ایک ہیں، بس وہ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں کہ عثمان کا قاتل کون ہے، علی عثمان کے خون سے بری ہے۔ یہ وہ کتاب جو مخالفین نے لکھی، اس میں بھی مولا کائنات رضی اللہ عنہ کا یہ خطبہ موجود ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب ایک شخص آیا کہ جو مولا علی رضی اللہ عنہ کے قصیدے پڑھا کرتا تھا، وہ کسی طرح سے ملک شام پہنچا، اور ملک شام کی جو بادشاہی تھی وہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں تھی۔ پورے شام کے آپ بادشاہ تھے، بادشاہ جن کے خاندان کا ایک فرد عثمان غنی ہو تو خاندان کیسا ہوگا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو بلوایا، فوج پکڑ کے لے آئی۔ اب وہ جب پہنچے نا نعت خان صاحب جو مولا علی رضی اللہ عنہ کا قصیدہ پڑھتے تھے، اور لوگ ان کو بڑے نذرانے دیا کرتے تھے، اور دینے بھی چاہیے، اس لیے کہ مولا علی وہ چہرہ کہ جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے عائشہ صدیقہ بنت صدیق نے کہا بابا جان کیا بات ہے کہ جس محفل میں علی ہوں آپ ان کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں۔
صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس کے چہرے کو میں کیوں نہ دیکھوں جس کے لیے میرا رسول یہ فرماتا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا کہ تو حضرت علی کا قصیدہ پڑھتا ہے۔ اب وہ ڈرا کہ نہیں یہاں پر تو اختلاف اور لفظوں کی جنگ تو ہے، کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر بھی مسئلہ ہو۔ کہنا جی پڑھتا ہوں۔ کہنا مجھ کو نہیں سنائے گا؟ کہنا آپ سنیں گے؟ کہنا ہاں میں سنوں گا۔ کہنا آپ کے اور ان کے درمیان اختلاف نہیں ہے؟ زاروں قطار رونے لگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ فرمایا علی کی ذات سے اختلاف کرنا، ارے علی کی محبت ایمان ہے، جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ کہنا علی سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ پھر کہا کہ مجھ کو قصیدہ سناؤ۔ اس نے قصیدہ سنایا، آپ روتے رہے، مولا علی کا شان سنتے رہے، روتے رہے۔ جب پورا قصیدہ ہو گیا پوچھا تم کو آج تک کتنا نذرانہ ملا؟ اس نے کہا سینکڑوں میں، سینکڑوں سے مراد 100 میں، 200 500 400 500 اس طرح میں۔ آپ نے اس دور میں اس کو 8000 درہم انعام دیا۔ بادشاہ کا انعام ہے نا، تو پھر 8000 درہم اس زمانے میں مولا علی رضی اللہ عنہ کے سر کا صدقہ اس زمانے کے ناطقاں کو جو ہے وہ آپ نے دیا۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا، مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ صحابہ کرام کے مابین اس طرح سے محبتیں ہوتی تھیں، یہ تو ایک مخصوص طبقہ ہے کہ جو ان کے درمیان اس طرح سے نفرتوں کو بیان کرتا ہے۔ ابو بکر عمر عثمان سے بڑی نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا جو تمہارا مرکز ہے کربلا، وہاں جا کر دیکھنا اجتماعی قبر پہ آج بھی ابو بکر زندہ ہے، عمر زندہ ہے، عثمان زندہ۔ کربلا کی اجتماعی قبر پہ تینوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور یہ تینوں وہ صحابہ کرام نہیں بلکہ اہل بیت ہیں، اور اہل بیت اپنے بچوں کے نام ان صحابہ کے نام پر رکھ کے فخر کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 34 میں رب کریم نے فرمایا سورہ اسراء کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ اور اس کو اپنے پاس حفاظت سے رکھو یہاں تک کہ وہ یتیم جب عاقل اور بالغ ہو جائے تو اس تک اس کے مال کو پہنچا دو، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، بے شک تم کو اپنے وعدے کا جواب دینا پڑے گا۔ باپ مر گیا، چچا موجود ہے، باپ کی بڑی پراپرٹی تھی، چچا نے دیکھا بچے چھوٹے ہیں اور اس نے وہ پراپرٹی جو ہے اس وقت میں اپنے پار رکھ لی، اور جب بچے بڑے ہوئے تو اب یہ پوری پراپرٹی جو اس کے باپ کی ہے وہ ان بچوں کے حوالے کر دی جائے کیونکہ وہ یتیم کا حق ہے۔ مال اپنے پاس رکھا، اور وہ مال جب بچے بڑے ہوئے تو آلہ والا نکال لیا اور اپنا سڑا ہوا اس کے بدلے ان کو دے دیا۔ اگر ٹکا بھی اس نے اپنے پیٹ میں ڈالا ہے تو چوتھے پارے میں میرے رب نے فرما دیا کہ جو یتیموں کے مال کو اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے وہ حقیقت میں مال نہیں بلکہ آگ کے انگاروں سے اپنا پیٹ بھر رہا ہوتا، آگ کے انگاروں سے اپنا وہ پیٹ بھر رہا۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ جب تم وزن کرو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تو وزن کو پورا کرو۔ جس وقت میں تم وزن کرنے لگ جاؤ اور پورا وزن کا جو کانٹا ہے وہ پورا، اس کے اندر بہت خیال کرنا ہے۔ یہ جو لوگ سامان بیچتے ہیں، ناپ تول کرتے ہیں، یہ میرے سامنے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جوہری کا کام کرتے ہیں، جویلرز، ناپ تول بڑا مشہور ہے بھائی جوہریوں کا۔ تو یہ ناپ تول کا میں آپ پہ کوئی وہ نہیں کر رہا، یہ ہمارے بھائی ہیں، بلکہ یہ حج میں بھی میرے ساتھ تھے۔ تو جس وقت میں ناپ تول کرے نا، اس میں قاعدہ یہ بنا لے، اگر چھٹانک آپ کا اوپر جاتا ہے چلے جائے، اس کا ذرہ آپ کی طرف نہ رہے، بس یہ ایک قاعدہ بنا لے، یہ قاعدہ بنا لے۔ اب میں سونے والے کو نہیں کہوں گا کہ چھٹانک اوپر بھیج دے، اس کا تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا۔ یعنی ہر ایک اپنے وزن کے اعتبار سے یہ دیکھ لے کہ وزن پورا ہونا چاہیے، وزن پورا ہونا چاہیے۔ میں نے ایک صرف مثال دی ہے کہ وزن پورا ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے وزن کے اوپر تو پوری صورت اتار دی میرے رب نے، اما سپارے میں آئے گی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، یہ جہنم کی ایک وادی ہے سب سے خطرناک، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ وہ جہنم کی جو وادی ہے یہ ان لوگوں کے لیے بنی ہے، ویل، یعنی اس میں اور بھی بہت سی پارٹیاں پہنچیں گی، ایک پارٹی یہ بھی اس میں ہوگی جو ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے۔ آج میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا
کہ سندھ میں اندرون سندھ میں جو اسپتالوں کے ڈاکٹروں کا آیا تھا کہ جو وہاں پر بڑے سرکاری ڈاکٹر ہیں ان کی تعداد کوئی 480 کے قریب انہوں نے ڈاکٹر بتائے، جس میں ڈیوٹی پر صرف 120 ہیں، بقیہ ساری تنخواہ لے کے فارغ ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ وہ سرکاری نوکری چاہیے۔ اب سرکاری، اللہ صاحب دعا کیجئے سرکاری نوکری لگ جائے، مجھے پتا کیوں لگ جائے، بس ایک مرتبہ نوکری لگ جائے اس کے بعد پھر مزے لگ جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو ہمارے یہاں آپ کو پتا ہم لوگ کتنے ادارے دیکھتے ہیں پاکستان میں، ہمارے کتنے ادارے نظر آتے ہیں؟ 2 یا 3 ادارے ہیں۔ اچھا ہمارا ایک ہی وزیر ہے، مثال کے طور پر ابھی سعید غنی وزیر تعلیم ہے، اب یہ وزیر تعلیم بھی ہے، یہ وزیر جھگڑا بھی ہے، وزیر لڑائی بھی ہے، وزیر لاک ڈاؤن بھی ہے، وزیر کورونا بھی ہے، وزیر اسپتال بھی ہے، وزیر صحت بھی یہی ہے، سارا کام یہی کر رہا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے، ذرا معلوم کر لیجئے گا، آپ کے ملک کے اندر وزارتوں کی تعداد سینکڑوں کے اندر ہے، کئی 100 وزارتیں ہیں جو تنخواہیں اربوں کے اندر لیتے ہیں۔ بندے آپ کو 3 ہی نظر آئیں گے فرنٹ مین پہ، بقیہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ باہر ملک آپ جائیں گے نا تو کوئی بھی شخص ایک وزیر دوسرے وزیر کے کام میں ذرہ برابر دخل دے ہی نہیں سکتا، جرم ہے۔ تیرا کام تعلیم کا ہے، ایجوکیشن دیکھے گا، تمہارا کام زراعت کا ہے، کھیتی باڑی دیکھو گے، تمہارا کام پانی کا ہے، سیوریج دیکھو گے۔ سیوریج والا زراعت میں نہیں جا سکتا، زراعت والا تعلیم میں نہیں آ سکتا، سب اپنے کام سے متعلق، اور جس کا جو کام ہے۔ ہمارے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، بس ایک بندہ مضبوط آپ کا ہونا چاہیے، ہر ادارے میں آپ کی چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ناپ تول کے اندر ہوشیاری کرنا کہ ہم نے جو ہے وہ نوکری پکڑ لی، گئے 1 دن بھی نہیں، 1 تاریخ کو تنخواہ گھر پہ آ رہی ہے، جی اس کو بتا دیں یہ پوری تنخواہ جہنم میں تم کو لے جا رہی ہے، اور پیٹ میں جو تم اور اپنی اولاد کے پیٹ میں جو تم بھر رہے ہو یہ آگ کے انگارے ہیں جو ان کے پیٹ میں تم ڈال رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اس کے بعد اس کی اگلی آیت میں رب کریم نے فرمایا، آیت نمبر 36 ہے کہ کبھی بھی ایسے کام میں مت پڑو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، بھیجا کے کام میں دخل اندازی مت کرو۔ اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ زمین پہ اکڑ کے مت چلو، نہ تم زمین کا کچھ اکھاڑ لو گے نہ تم پہاڑ کو اکھاڑ لو گے۔ یہ میرا رب فرما رہا ہے، یہ ہم اپنے یہاں بھی کہتے ہیں ابے کیا اکھاڑ لے گا بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اتنا جو اکڑ کے چل رہا ہے۔ اچھا اکڑ انسان کے اندر کب آتی ہے؟ جب جیب میں 2 ٹکے زیادہ آ جاتے پھر اس کے اندر اکڑ آ جاتی۔ میں تو پھر وہی کہوں گا، ملک شام کو میں نے دیکھا بڑے بڑے انڈسٹریاں، میرا ایک جاننے والا ایک کمپنی ہے، شاید آپ کو پتا ہو، درہ کے نام سے، ان کی اپنی جو یہ کھانے پینے کی چیزیں بناتے ہیں، زیتون ہے، چٹنی ہے، مایونیز ہے، اس طرح کی چیزیں ان کی بناتے ہیں۔ اس کا جو آنر ہے میرا جاننے والا، یعنی کبھی اتفاق میں چلا گیا ان کی فیکٹری میں تو وہ اپنی پروڈکٹ کا ایک سامان صرف رکھتے تھے تو 5 سے 6 بڑے تھیلے بھر جاتے تھے، اتنی ان کی اپنی مصنوعات تھیں۔ آج نام بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑے بڑے انڈسٹری والے آج سڑک کے اوپر کپڑا بچھا کے موبائل کا کور بیچ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو برا دن، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت لاک ڈاؤن اور صورتحال بہت کشیدہ ہے جناب۔ یہ تو جس وقت میں لاک ڈاؤن ختم ہوگا اور یہ مصیبت ہمارے ملک سے جب ختم ہوگی، اس کے بعد پھر آپ اس کے نتائج دیکھیے گا کہ ملک کے اندر فقر کا عالم کیا ہوا، کتنے تاجر مر گئے، کتنی صنعتیں تباہ ہو گئیں۔ یہ تو آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ رب کریم سب کے حالات اچھے رہیں اور سب کے کاروبار چلتے رہیں، اور انشاءاللہ مومنوں کے جب ہاتھ اٹھیں گے تو یقیناً میرے رب کا کرم ہوگا۔ تو فرمایا زمین پہ اکڑ کر مت چلو۔ ہم لوگ یقین کریں اکڑ ہمارے پاس ہے ہی اسی کی۔ میں نے کہا کہ اگر انسان کو اگر ناز بھی ہو تو ناز ہو اس بات پہ کہ اپنے آپ کو وہ دیکھے کہ میرے دل کی ہر دھڑکن میں یا رسول اللہ کی صدا ہے، اس بات پہ وہ ناز کرے کہ اللہ نے میرے دل کو ہر دھڑکن میں میرے حبیب کا عشق رکھا۔ لیکن جن کو ایسا دل مل جاتا ہے پھر تو وہ عاجزی کے پیکر بن جاتے، اس لیے کہ جس ڈال پہ پھل ہوتا ہے وہ اکڑی نہیں ہوتی، وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ یہ جو زمین پر اکڑتے ہیں نا، او میں دیکھ لوں گا، او میرے اتنے تعلقات ہیں، او میرے اتنے یہ ہیں۔ میں نے کہا تعلق قائم کرنا ہے تو ذات باری تعالیٰ سے کرو، اس سے بڑا تعلق کسی کا نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وظیفہ یاد کر لیجئے گا، میں بھی ہمیشہ پڑھتا ہوں، مشکل کی کوئی گھڑی ہو، ایسے بھی ہو نہ بھی مشکل ہو تو کہا کرے ما لنا غیرک یا اللہ۔ کیا؟ ما لنا
غیرک یا اللہ، اے اللہ تیرے سوا ہمارا کون ہے؟ تیرے سوا ہمارا کون ہے؟ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، مگر یہ تو دیکھ ہے کون، ہے کیسا؟ ہمارا جو ہے وہ ہے کیسا؟ کن فیکون، صرف کن کہہ دے تو سارے جہاں بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ یہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں، یہ آیت نمبر 44، فرمایا کہ وہ آسمان اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ہر وقت یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس زمین میں، لیکن تم ان کی تسبیح کو کیا سمجھو؟ اے بندے، اللہ تمہاری تسبیح کا محتاج نہیں، تمہاری نمازوں کا محتاج نہیں، اس کو اپنا ذکر کرانا ہو تو اس کے فرشتے ہی کافی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے درخت میں کتنے پتے ہیں اور دنیا میں کتنے درخت ہیں؟ کوئی کاؤنٹنگ کر کے بتا سکتا ہے؟ چائنا نے کوئی رپورٹ نکالی ہے؟ کسی کے باپ میں اتنا دم ہے کہ بیان کر دے کہ اتنے زمین میں درخت ہیں اور اتنے اس کے پتے ہیں اور اتنی اس کی شاخیں، اتنی اس کی بیجیں؟ میرے رب نے فرمایا تمہیں کیا پتہ زمین کی تہ اور سمندر کی تہ میں رہنے والا ایک ایک کانچ اور ایک ایک پتھر اور ایک ایک ذرہ وہ میری تسبیح بیان کرتا ہے، تو مجھے کسی کے اس کی حاجت نہیں۔ تم کیا سمجھو گے؟ لیکن تم جتنی تسبیح پڑھو گے تمہارا اتنا تعلق تمہارے خدا کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ آیت نمبر 61 میں رب کریم نے فرمایا تسبیح، اٹھتے بیٹھتے آپ نے کہنا سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ ساری تسبیح ہیں۔ نہیں یاد ہے؟ سبحان اللہ، چلتے پھرتے سبحان اللہ، کوئی پوچھے کیا حال ہے؟ سبحان اللہ، آپ بڑے اچھے ہیں، سبحان اللہ، آپ کے پاس بڑا مال ہے، سبحان اللہ، یعنی میں کچھ نہیں، سب اس کی پاکی، سب اس کی پاکی۔ جس دن آ جاتا نا آئی، انا، میں، تو وہ میں کا ذکر آ گیا، لیجیے آپ ہی کیا ذکر۔ جب ہم نے کہا ابلیس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، آیت نمبر 61، یہ پہلے پارے میں بھی ذکر ہے، 8ویں پارے میں بھی ہے، 15ویں پارے میں بھی ہے، آگے پھر یہ ذکر آئے گا غالباً 23ویں پارے میں، تو یہ ذکر بہت زیادہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تکبر سے بیڑا غرق ہوتا ہے، تکبر سے بیڑا غرق ہوتا ہے۔ میرے سامنے کوئی بھی سیٹ اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے نا تو میں کم از کم اس کو اتنا بول دیتا ہوں، میں نے آج ہی اتنا تکبر نہیں کر، اور میں یہ ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں ہوں، جب پیدا ہوئے تھے تو چڈی بھی نہیں تھی تمہارے پاس، کس بات کی بات کر رہا ہوں، میں یہ ہوں۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ جو تکبر کیا کرتے لوگ ہیں ان کا حال پھر یہ ہوتا ہے کہ ابلیس کے جس کو بڑا رتبہ تھا، تو آدم علیہ السلام کے لیے جب کہا رب کریم نے کہ فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، تو ابلیس نے کہا کہ میں ان کو سجدہ کروں کہ جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، لما خلقت طینا، تین کہتے ہیں وہ گیلی مٹی جو ہوتی ہے، یعنی ان کو اس مٹی سے پیدا کیا ہے، میں ان کو سجدہ کروں۔ خلقتنی من نار، مجھ کو تو نے آگ سے بنایا ہے، میں آگ ہوں، آگ، یہ مٹی ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں اس نے جو بات کہی، تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ روک کے سمجھیں۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک، اور شیطان کو آگ سے، یہ بھی ٹھیک، تو اس میں پھر غلطی کیا تھی؟ اس نے کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے کیا، میں اس کو سجدہ کروں؟ بات تو اس نے کہی ہے اور وہ ٹھیک ہے اس اعتبار سے کہ وہ آگ کا ہے اور یہ مٹی کے ہیں، لیکن انداز غلط تھا، انداز، اسی لیے کہتے ہیں بارگاہ الہی میں اور بارگاہ رسالت میں، بعض لوگ کہتے ہیں نا اس میں بول دینے میں کیا حرج ہے؟ حرج ہے، کہنے کیا؟ کہنے سامنے جو تمہارے ذات ہے وہ ذات خدا ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ یہ عام پبلک والی گفتگو یہاں پر نہیں چلے گی، عام لہجہ یہاں پر نہیں چلے گا، یہاں پہ زبان کو سنبھال کر بات کرنا، ورنہ 2 منٹ کے اندر بلکہ 2 سیکنڈ کے اندر لعنت کا طوق ہمیشہ کے لیے پہنا دیا جائے گا۔ لعنت اللہ، تجھ پر لعنت اللہ کی، فرشتوں کی اور قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کی تجھ پہ لعنت ہوگی۔ یہ میرے رب نے فرما دیا تھا کہ تو گستاخ رسول بھی ہے، گستاخ نبی بھی ہے، اور تو اللہ کے حکم کا گستاخ ہے۔ تکبر نے اس کو مارا تھا، شیطان کو کس نے مارا؟ کس نے مارا؟ بس آج سے دعا کرے یا اللہ
ہماری زبانوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے مزاجوں کو تکبر سے. اور جب بندہ تکبر سے محفوظ ہوگا نا تو پھر جانتے ہیں رب کریم نے کیا فرمایا؟ آئے ہائے اے بندو تمہاری شان بیان ہو رہی ہے. آیت نمبر 70. کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی فقیر ہو کسی مل کے اندر، مل کا مالک ہو اربوں پتی، اپنے فقیر لیبر کا تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کے کام کرنے والے کون ہیں. مینیجر دیکھتے ہیں، ڈپارٹ والے دیکھتے ہیں، سیٹ کو تھوڑی پتہ ہوتا کون ہے. یہ کائنات کا واحد وہ غنی ہے کہ جو پیدا بھی کرتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، بچپن سے جوانی میں لاتا ہے، جوانی سے بڑھاپے میں لاتا ہے، بڑھاپے میں جنت میں لے کے جاتا. اور ساتھ میں جانتے کیا کہتا ہے؟ لقد کرمنا بنی آدم. یہ جتنے بھی میں نے انسان بنائے نا یہ سارے عزت والے ہیں. خیال کرنا بھائی، کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو، بنی آدم کو صاحب عزت رکھا ہے، صاحب تکریم. یہ سارے عزت والے ہیں. جب میرا خدا اپنے بندے کو عزت دیتا ہے تو میں اور آپ کون ہیں کسی کو حقیر بنانے والے؟ میں اور آپ کون ہیں؟ کوئی فقیر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے نا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی نہیں دینا، منع کر دو پیار سے، بھائی معاف کرنا، نہیں ہے میرے پاس، بھائی معاف کر لیں، نہیں ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، اور اگر ہیں تو دو، نہیں ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ. اس لیے ہوتے ہوئے نہ دیا تو اس میں بھی گرفت ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جب آ جائے مانگنے کے لیے جھٹکو نہیں، دھتکارو نہیں، پیار سے. اچھا بعض لوگ ابے تم لوگوں کی یہی عادت، ابے ہر وقت تم لوگ یہی، ابے سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ وہ اللہ کا بندہ ہے، اگر منہ گھما کے اس نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ میں بھی تیرا بندہ، یہ بھی تیرا بندہ، اس کو تو نے عطا کیا مجھ کو نہیں دیا، اس کی عزت ہے اور میرے پاس نہیں ہے، تو آج میں ایسے ذلیل ہو رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں. سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا، اور سنایا بھی ان کے دربار کے سجادہ نشین نے. کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک شرابی مست پڑا ہوا تھا شراب پی کے. آپ قریب سے گزر رہے تھے، ساتھ میں آپ کے شاگرد بھی تھے. اس نے بولا ادھر آؤ عبد القادر، کوئی سڑک پہ ہیرونچی پڑا آپ کو بولا آپ جائیں گے؟ ابے چل مر رہا ہے باڑ میں جائے. نارملی کیفیت ہے، نہیں جاتا کوئی بھی. گندا میلا کون پڑا ہوا؟ وہ پڑا ہوا شراب پی کے بدبو آ رہی. غوث پاک کو بولا اب چلے گا اس کے قریب. اس نے 3 مرتبہ آپ سے پوچھا یا عبد القادر علیہ اللہ بقادر؟ آپ نے فرمایا نعم بلا قادر. پھر پوچھا، تیسری مرتبہ جب کہا نا علیہ اللہ بقادر تو آپ نے فرمایا بلا قادر قادر قادر، اور بے ہوش ہو گئے. آپ جب ہوش میں آئے تو شاگردوں نے پوچھا حضور کیا پوچھا تھا؟ کہنا اس نے یہ پوچھا مجھ سے کہ اے عبد القادر جو علم تیرے پاس ہے کیا اللہ مجھ کو نہیں دے سکتا؟ میں نے دے سکتا ہے. کہنا تیرے پاس جو مقام ہے عزت کا کیا اللہ تجھ سے لے کے مجھ کو نہیں دے سکتا؟ تو میں نے کہا بالکل دے سکتا ہے. کہنا آخری بات جو اس نے یہ کہی مجھے کہ عبد القادر کیا اللہ یہ نہیں کر سکتا کہ آج تو جس مقام پر ہے تیرے اس مقام کو لے کر مجھے دے دے، اور میری جو یہ حالت ہے تجھے اس حالت میں یہاں پہ ڈال دے؟ کیا اللہ ایسا نہیں کر سکتا؟ کہنے اس پر میں بے ہوش ہو گیا. اب سمجھ ماری آپ کے؟ تو یہ ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہمارا مال ہم کو بچا لے گا. یہ تو کافروں کی سوچ تھی کہ ہمارا مال ہم کو بچا لے گا. یحسب ان مالہ اخلدا، گنتے تھے اور الماریوں میں تھپیاں لگاتے تھے. رب نے فرمایا کیا تم نے گمان کیا کہ مال تمہارے پاس ہمیشہ رہے گا؟ مال تو رہے گا پیارے، تو نہیں رہے گا. اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ صاحب عزت ہے. اس کے بعد آیت نمبر 72 میں بڑا اہم درس ہے. چلیں یہ آخری آیت لے لیتے ہیں. آیت نمبر 72 سورۃ الاسراء. میں تو صرف ترجمہ ہی کرتا ہوں اور ساری آیتیں بھی نہیں لیتا. آیت نمبر 72 سورہ اسراء. رب کریم نے فرمایا کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. ہماری مسجد میں ابھی کوئی بھی اندھا نہیں ہے. کوئی بھی اندھا جو درس قرآن میں بیٹھے وہ اندھا نہیں ہوتا، جو نماز پڑھے وہ اندھا نہیں ہوتا، جو قرآن پڑھے وہ اندھا نہیں ہوتا. تو محشر میں وہ کہیں گے بندے کہ مولا ہم تو دنیا میں دیکھا کرتے تھے، آج ہم اندھے کیسے ہو گئے؟ کہنا جب دیکھتا تھا تو میری آیتیں بھی تو دیکھتا تھا نا، اور میری آیتوں کو دیکھ کر تو ایسے ہو جاتا تھا جیسے اندھا. تو دنیا میں تو نے ہماری آیتوں کے سامنے اندھا ہوا، آج ہم نے تجھ کو آخرت میں پورا اندھا کر دیا. اور اس کے بعد تیرا جو خاتمہ اور محشر ہے وہ گمراہوں کے ساتھ ہوگا اور جہنم تیرا مسکن بنے گا. العیاذ باللہ. اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. وما علیہ الا البلاغ.
کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگی تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگی تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، اے سکون نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا، اے سکون نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا، اے سکون نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا، دودھ کے شربت پلا، اے سکو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود، اے سکو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود، شافی و نافی ہو تم، کافی و نافی ہو تم، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی ٹھیک ہونا میں رسا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں رسا تم پہ کروڑوں درود۔ الصلاة
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ مولا کریم ہماری درس قرآن محبتوں کے پیغام کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جس طرح سے اطمینان اور ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ہم یہاں پر تیری مقدس آیتوں کا ذکر نصیحت کے لیے سنتے رہے، مولا کریم ایسے ہی جب صاحب قرآن کا جلوہ ہو میدان محشر میں تو ان کے کرم سے جو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں گی، مولا کریم ہمارے مقدر میں بھی ان ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھنا لکھ دے، اپنے حبیب کے سائے میں ہمارا محشر فرما۔ جس طرح تو نے دنیا میں عزت عطا کی، مولا کریم محشر میں بھی رسوائی سے بچانا، رب کریم وہاں پر بھی عزت والی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے بدعمالیوں کے جتنے کھاتے ہیں اپنے حبیب کے اس دامن کرم میں جس میں وہ اپنے غلاموں کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، مولا کریم اپنے حبیب کے دامن کو ہمارے گناہوں پہ دراز کر دے اور اس میں وہ پوشیدہ ہو جائیں۔ ہماری آج کی ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔